بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم شخصیت کی حامل ہے، اور یہ کس کی بہن ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ یہ صدیقہ صغریٰ ہیں۔ یہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے خانوادہ عصمت و طہارت میں اپنی زندگی کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ آغوش رسالت کی پروردہ ہیں، اور کبھی عصمت کے ہاتھوں میں پلی، کبھی امامت کے ہاتھوں میں پلی۔ یہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے جسے رسول نے اپنی زبان چسا چسا کر تفسیر اسلام کی ایک ایسی مفسرہ بنا دیا ہے کہ کائنات حیران ہے۔ اور وقت کا امام کہہ رہا ہے، کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے میری پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جو غیر معلمہ ہے، جس کا اس کائنات میں کوئی استاد نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے۔ کہتے ہیں وفہمۃ غیر مفہمہ، اور ایسی سمجھدار ہیں کہ جسے اس دنیا میں کوئی سمجھا نہیں سکتا اور نہ کسی نے سمجھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، بلکہ امام کے جملے ہیں۔ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری پھوپھی اگر چہردہ معصومین کی فہرست میں نہیں ہیں، لیکن عصمت کے اس مقام پر ہیں کہ جس مقام تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ روایت ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی صرف خوشبو محسوس کر لیتی تھی اور پہچان جاتی تھی کہ ہاں میرا بھیا آ گیا ہے۔ جو بہن اپنے بھائی کو خوشبو سے پہچان لیتی تھی، عصر عاشور اور 11 محرم کے بعد جب آ رہی ہے 11 محرم کو وہ بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ اور کہہ رہی ہے جنازے پر گرنے کے بعد، آنت اخی آنت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا زینب اپنے بھائی کو پہچاننے کے لیے کسی جسم اور لباس کی محتاج تھی؟ نہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، علماء کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک ایسی عرفانی منزلوں کو طے کر رہی تھی کہ اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنے کے بعد جو کہا ہے انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اے حسین، اے میرے بھیا حسین، میں نے آج سے پہلے خدا کا وہ رحم و کرم، خدا کی وہ برکتیں، خدا کی وہ رحمتیں اور وہ اللہ کی نگاہ جو تجھ پر ہے، آج تک میں نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا جو میں آج تیری شہادت کے بعد تجھ پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی وہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اور کہتی ہیں انت اخی، کیا واقعاً تو ہی میرا بھائی ہے؟ مجھے فخر ہوتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، اور جس کا حسین جیسا بھائی ہو وہ بہن کیوں نہ فخر کرے۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، آخری وقت کلیجے سے لگا کے بہن کو صبر دلاتے ہیں، بہن صبر کرنا۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ صرف منظر کشی نہیں کر رہی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، صرف منظر جو کربلا میں شہادت کے پیش آئے ہیں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، صرف وہ منظر نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اگر صرف مناظر دیکھ رہی ہوتی تو وہ تو رباب بھی دیکھ رہی تھی، وہ تو ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھی، وہ بقیہ خواتین بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر بی بی زینب میں اور ان عورتوں میں، ان خواتین میں فرق کیا ہوا؟ نہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ عصمت کے اس درجے پر ہیں اور اس نگاہ سے دیکھ رہی کہ صرف بصارت نہیں بلکہ بصیرت سے بھی دیکھ رہی، بصیرت کی نگاہوں سے بی بی دیکھ رہی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک میرے بھیا نے جتنے جنازے اٹھائے، ہر کسی کے جنازے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا اور صبر کیا۔ ایک خاتون کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر صرف وہ خون دیکھ لیتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے، لیکن اس زینب کے کلیجے سے پوچھو کہ جس زینب نے اپنے ماجائے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، وہ اس زینب کے کلیجے سے پوچھو، اس زینب کے دل سے پوچھو کہ جس نے اپنے بچوں کی شہادت کا واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، لیکن دیکھ رہی تھی۔ اور جب ابن زیاد نے عجیب جملہ کہا ہے دربار میں کہ تمہیں دیکھا خدا نے کیسے نعوذ باللہ من ذالک ذلیل و خوار کر دیا اور تمہیں کس طرح سے بے عزت کر دیا، تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ خدا نے مجھے نہیں بلکہ تجھے بے عزت کر دیا ہے، اور میں نے ما رأیت الا جمیلا، سوائے جمال کے
اور اس زینب نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہی بی کہ دیکھو مجھ میں کتنا صبر و استقامت ہے، جو میرے بھائی کے اندر تھا، جو میرے بابا کے اندر تھا، جو میرے جد کے اندر تھا، جو میرے نانا کے اندر صبر و استقامت، اور جو پیکرے عصمت میں پروان چڑھ رہی بی تھی، اس نے بتا دیا ہے خطبہ دے کر کہ دیکھو زینب کے ارادوں کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ زینب اس خاندان میں پروان چڑھی ہے کہ جس خاندان میں عصمت و طہارت کی بو آتی ہے، اور عصمت و طہارت کا وہ خانوادہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس خانوادے کی پروردہ ہیں کہ جس خانوادے میں رسالت و امامت پروان چڑھتی ہے، اس خانوادے کی پروردہ ہیں جس خانوادے میں بہشت سے غذائیں آتی ہیں، بہشت سے کپڑے آتے ہیں، دروازے پر جبریل آتے ہیں، گھر میں جبریل آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ بی بی اس گھر کی ہے، اور اس بی بی کے روزے سے بھی لوگوں کو شفا ملی۔ میں نے لاتعداد واقعات پڑھے ہیں کہ کسی نابینا کو شفا مل گئی، کسی اپاہج کو شفا مل گئی، کسی گونگے کو گویائی عطا ہو گئی، اور کسی بے اولاد کو اولاد عطا ہو گئی۔ ارے کیوں نہ اولاد عطا ہو، کیوں نہ شفا ملے؟ اس لیے کیونکہ یہ اس کی بہن ہے کہ جس کے گہوارے سے اگر کوئی صرف مس ہو جائے، جو صرف کسی کے جسم پر ہاتھ رکھ دے، سر پہ ہاتھ رکھ دے، اور صرف کوئی اس کے جھولے سے مس ہو جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو اس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے سے کسی کو شفا کیوں نہ ملے گی؟ لہٰذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے بہنوں کو زینبی کردار کے لیے آگاہ کریں اور کہیں کہ تم کیسی بھی ہو اس دنیا میں، کیسے بھی زندگی گزارو، لیکن تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے زینبی کردار کو رکھنا ہوگا۔